الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے لیے وہی دین، تمہارے لیے وہی راستہ، وہی شریعت ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، جس دین پر عمل کرنے کا حکم ہم نے پہلے نبیوں کو دیا، بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو. تو وہی دین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہاں الفاظ شرع لکم، ہم نے تمہارے لیے مشروع قرار دیا، ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا. یہاں 3-4 باتیں ہیں سمجھنے کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ہے من الدین، شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا، تمہیں عطا کیا وہی دین جس کی بطور خاص ہم نے وصیت کی نوح کو، اور وہی دین جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، اور وہی دین جس کی بطور خاص ہم نے تاکید کی، حکم دیا ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام. دین جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین جو ہے وہ ایک رہا ہے. یہاں بھائی الفاظ کیا ہے؟ دین کے ہے، شریعت کے دین کے الفاظ ہیں. دین کن باتوں کا نام ہے؟ یا یوں کہہ لیجیے وہ کون سی باتیں ہیں جو سارے نبیوں میں مشترک رہی؟ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی، عبادات میں نماز سارے نبیوں کی شریعتوں میں، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی سارے نبیوں کی شریعتوں میں رہا، بیت اللہ کا طواف، اور اس کے علاوہ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اچھے اخلاق، حیا، پاکیزگی، عاجزی، شرافت، صلہ رحمی، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، اللہ کی مخلوق پر رحم کھانا اور ترس کھانا. یہ ساری کرنے والے کام سارے نبیوں کی شریعتوں میں رہا. کوئی نبی ایسے نہیں جن کی شریعت میں یہ ہو کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی شریعت میں یہ ہو کہ ظلم جائز ہے. نہیں، ظلم تمام نبیوں کی شریعتوں دین میں حرام.
انصاف تمام نبیوں کے دین میں مطلوب، اور کچھ نہ کرنے والی چیزیں، مثلا شرک ہے، ظلم ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی ہے، اور رشتہ داروں کے حق کو مارنا ہے، بے انصافی ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ساری چیزیں تمام نبیوں کے دین میں حرام تھی۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم ہر نبی کو دیا۔ ان باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ ہر نبی کو دیا۔ اور اس کے بعد آتی ہے شریعت۔ دین بڑا لفظ ہے، وسیع لفظ ہے۔ دین بھائی کیا ہے؟ بڑا لفظ ہے۔ شریعت کہا جاتا ہے عملی چیزوں کو، عبادات کے طور طریقوں کو، جائز ناجائز، حلال و حرام کی تفصیلات۔ اس میں جزوی طور پر فرق پڑتا رہا ہے۔ کسی نبی کی شریعت میں حالات کے اعتبار سے ایک حکم تھا، دوسرے نبی کی شریعت میں حالات کے مطابق دوسرا حکم تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے کی۔ مثلا شروع میں نماز کا حکم کسی اور طرح تھا، بعد میں 5 نمازیں آ گئیں۔ شروع میں مطلقاً زکوٰۃ کا حکم تھا، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی مقدار نہیں تھی، بعد میں اس کی تفصیلات آ گئی۔ شروع میں بس یہ تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں جا کر پھر حج کی تفصیلات آ گئی۔ حج فرض ہو گیا، اس کے تمام ارکان متعین کر دیے گئے۔ تمام ارکان بھائی کیا کر دیے گئے؟ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں دو ٹوک ان کا حکم نہیں، وہ بعد میں پیدا ہوئی۔ وہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، خلفائے راشدین، بعد میں ائمہ مجتہدین نے ان کو طے کر دیا۔ ائمہ مجتہدین نے ان کو بھائی کیا کر دیا؟ طے کر دیا۔ تو یہ ہے شریعت۔ دین سارے نبیوں کا ایک رہا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ شریعت کہتے ہیں طور طریقے کو، وہ ظاہر ہے زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، لوگوں کے بدلنے سے مختلف ہوتا رہا ہے۔ جب دین کی یہ تشریح ہے تو یہ کہنا ہمارے یہاں بھی یہ غلطی کی گئی کہ جی دین جو ہے اس کو قانونی طور پر نافذ کیا جائے، اس کو بطور نظام بنا دیا گیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات کی ان کی سب سے بنیادی قرآن کے جس آیت کو وہ دلیل لاتے ہیں وہ اس آیت کو لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اصل میں نام ہی یہ ہے کہ حکومت ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر اس کو کیا کرے؟ نافذ کرے۔ حالانکہ دین میں وہ باتیں ہیں جو حکومت کے دائرے میں آتی نہیں۔ بھائی جو کس کے دائرے میں؟ مثلا ایمان کون لائے گا کون نہیں لائے گا، اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہر مسلمان کو کرنی ہی کرنی۔ ہر مسلمان کو، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اور ہم اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو ایز اے انسان مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ ہم اکیلے ہو پوری زمین پر، جنگل میں اکیلے ہو پھر بھی ہمیں کرنی ہے، وہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے۔ بھائی وہ کس کا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کل جا کے یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں حکومتوں نے نہیں روکا یا فلاں نے نہیں روکا، وہ ایز اے انسان مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ جیسے مخلوق پر رحم کھانا، بھائی مخلوق پر کیا کرنا؟ دوسروں پر ظلم نہ کرنا، انصاف سے کام لینا، یہ انسانیت کا مطالبہ ہے۔ زنا اور بے حیائی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرنا، چونکہ پوری کائنات کس کا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ یہ ہے پہلا درجہ انسانیت کا۔ اسی لیے اگر بندہ انسان ہی بن جائے نا تو صحیح بات یہ ہے کہ 60-70% معاملات خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد
میں نے ان سے ترمذی بھی پڑھی. سبق میں بہت طلباء کی اصلاح اور تربیت پر بہت زور دیتے تھے. وہ جب یہ باتیں سمجھایا کرتے تھے کہتے مولوی صاحب علامہ اور ولی اور فلاں بعد میں بننا، پہلے انسان بن جاؤ. پہلے کیا بن جاؤ؟ انسان بن جاؤ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ خانقاہ میں فرمایا کرتے تھے بھائی جس نے بزرگ اور ولی اور پیر بننا ہے وہ کہیں اور جائے، جس نے انسان بننا ہے وہ یہاں آئے. جس نے کیا بننا ہے؟ جب انسانیت آ جائے تو بھائی بہت سارے معاملات، بہت بڑے معاملات تو خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انسانیت پر توجہ کم دی. جب انسانیت کے دائرہ مکمل ہو جائے پھر دوسرا دائرہ آتا ہے دین کا. وہ دوسرا دائرہ آتا ہے کس کا؟ دین کا. مثلا جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے. صحیح فطرت میں جو بندہ ہوگا، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ جھوٹ بولنے کو کیا سمجھے گا؟ برا سمجھے گا. یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم جھوٹ سے کیا کریں؟ نفرت کریں. کسی کو دھوکہ دینا یہ برا ہے. یہ انسانیت یہ سبق دیتی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا. جو صحیح الفطرت ہوگا، خواہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، وہ اس کو برا سمجھے گا. اس کے بعد آئے گا دین اور شریعت. دین نے آ کے پھر کچھ بات اور انسانیت کو پالش کیا، انسانیت کی اور زیادہ تربیت کی دین نے، یعنی انسانیت کے مقام اور مرتبہ کو اور بڑھا دیا. دین نے بہت ساری چیزیں سکھائی. مثلا ہمیں سکھایا پاکیزگی کے طور طریقے، دین نے سکھائے. وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، لباس کو پاک رکھنا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. اور عبادات کے ذریعے تربیت کی. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، حلال ہے، حرام ہے. دین نے آ کے بتایا سود سے بچنا ہے، خنزیر سے بچنا ہے، مردار سے بچنا ہے. دین نے آ کے بتایا کہ اپنے مال میں سے یوں زکوٰۃ نکالنی ہے، حج کرنا ہے. دین نے پھر بہت سارے اخلاقیات سکھا دی. انسانیت کو پھر مزید معراج پر کس نے پہنچا دیا؟ بھائی دین نے پہنچا دیا. تو دوسرا درجہ آتا ہے دین کا. بہت سارے کام وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو دین نے سکھائے. اگر بندہ یہ دو سیکھ لینا، انسانیت آ جائے، بھائی کیا آ جائے؟ انسانیت آ جائے اور دین کے تقاضے آ جائیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ 80% پر پہنچ جاتا ہے. اب رہ گیا اوپر والا 20%. وہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈنڈے کو ہی دیکھ کر سیدھے ہوتے ہیں. بھائی جن کو قانون چاہیے ہوتا ہے، جن کو ریاست کی طاقت چاہیے ہوتی. پھر آ گئی ریاست کہ ذرا اجتماعی معاملات میں کچھ اصول بنا دے، ٹریفک کے اصول بنا دے، امن کو قائم کرے. معاشرے کے وہ لوگ جو دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں درندے ہیں، ان کو سزا کے ذریعے لگام دے گی. اس کو کس کے ذریعے لگام دے گی؟ سزا کے ذریعے لگام دے گی. طاقت کے ذریعے وہ حدود اللہ کو نافذ کرے گی، وہ سزاؤں کو نافذ کرے گی، وہ ڈاکوؤں کو سزا دے گی، وہ چوروں کو سزا دے گی، تاکہ جو انسانیت اور دین سے 80% معاشرہ درست ہو چکا ہے اس کو پریشان نہ کرے. بھائی اس کو کیا نہ کرے. تو حاصل یہ ہو گیا کہ یہ اس آیت سے یہ بات نکالنا بالکل غلط ہے کہ دین اصل میں نظام ہے، دین اصل میں حکومت ہے. دین کا مقصد ہی صرف، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، دین کی بہت سارے احکام ایسے ہیں جو حکومت سے وابستہ ہے. بھائی جو کس سے وابستہ ہے؟ حکومت سے وابستہ ہے. حکومت نے ان کو نافذ کرنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام ایز سربراہ کے نافذ کیے، خلفائے راشدین نے ان کو کیا کیا؟ نافذ کیا. ہاں جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان کا تعلق قانون اور ریاست سے نہیں ہے. اگر پورا کا پورا دین کا تعلق قانون سے جوڑ دیا جائے پھر سوال ہوگا حضرت عیسیٰ نے کون سی حکومت قائم کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کون سی حکومت قائم کی ہے؟
حضرت نوح نے کون سی حکومت قائم کی ہے؟ یہ 3 تو وہ نبی ہیں جو اپنی حکومت قائم نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین، ہم نے مشروع قرار دیا تمہارے لیے دین کا، تمہارے لیے وہی دین ما وصا بہ نوحا، جس کا بہت تاکیدی حکم دیا ہم نے کس کو بھائی؟ حضرت نوح کو۔ میں حضرت آدم کا تذکرہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے نبی تو کون ہے؟ حضرت آدم۔ دیکھو بھائی، حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی لمبی چوڑی امت نہیں ملی، چونکہ حضرت آدم سے کس کا آغاز ہو رہا تھا؟ انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، اور حضرت آدم کے دور میں جو ان کی اولاد تھی وہ سارے ایک ہی دین پر تھے۔ حق اور باطل، کفر اور اسلام، توحید اور شرک کی جو کشمکش شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ زمین پر سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا؟ قوم نوح نے کیا، قوم نوح نے کیا۔ پھر قرآن نے آگے جو 3 نبیوں کا تذکرہ کیا اور حضور علیہ السلام کو ملا کر 4 نبیوں کا تذکرہ بطور خاص ہے، چونکہ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ ان 4 کو ماننے والے ہیں۔ عیسائی بھائی کس کو مانتے؟ حضرت عیسیٰ کو۔ یہودی کس کو مانتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ، تینوں کو۔ مسلمان تینوں کو مانتے، عیسائی جو ہے وہ صرف کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، صرف یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور یہ سارے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اسی لیے بطور، چونکہ اس وقت روئے زمین پر ماننے والے انہی نبیوں کے ہیں، تو بطور خاص ان نبیوں کا تذکرہ کیا، حضور کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا بطور خاص۔ فرمایا والذی اوحینا الیک، یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وما وصینا، اور بطور خاص اس کا حکم دیا ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور ہم نے یہ کہا ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ بھائی کیا کرو؟ یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین یہ ہے کہ اللہ نے جو دین دیا تھا، جس کی تفصیل میں نے عرض کی ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، اس میں کسی طرح کی تبدیلی اور تحریف نہ کرو۔ یہی اقامت دین ہے۔ میں بعض باتیں میں زیادہ صراحت کے ساتھ نہیں کہتا، سال ہر سال تک خاموشی سے اقامت دین کا یہ مطلب لیتے رہے، اقامت سنتے رہے، لیتے نہیں رہے، سنتے رہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، سمجھتی کہ غلط کہہ رہے۔ اقامت دین کا مطلب یہ لے لیا کہ بس حکومت کے ذریعے چند چیزوں کو نافذ کر دو، یہ اقامت دین ہے۔ نہیں، وہ چھوٹا سا جز ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ اقامت دین یہ ہے کہ پورے کے پورے دین پر سب سے پہلے ایمان لاؤ، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو، اس میں کسی طرح کی تبدیلی اور تحریف نہ کرو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے 100% دین کو بھائی کیا کیا؟ قبول کیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین پر عمل کیا، تمام باتوں کو تسلیم کیا۔ یہی اقامت دین ہے۔ اور پھر دین کو قائم کرنے کے ذریعے بہت سارے ہو سکتے ہیں، مثلاً عمل سے بھی دین قائم ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی دین کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے، ریاست کے ذریعے بھی کچھ حصے قائم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اقیم الدین، دین کو کیا کرو؟ قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس دین کے معاملے میں تفرقے میں نہ پڑو، جھگڑے میں نہ پڑو، جس طرح پہلی قومیں پڑی، اللہ کی توحید کو چھوڑ بیٹھی، شرک کی طرف چلی گئی۔ اور آج بھی مسلمانوں پر لازم ہے، بھائی یہ بات ذرا بطور خاص سننا، آج بھی مسلمانوں پر لازم ہے
کہ جہاں بھی یہ دین کی بنیادی باتیں ہی مسلمانوں کو انہی کی دعوت دینی ہے، انہی کو بنیاد بنانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس میں ہم مسلمان اتنے کمزور ثابت ہوئے ہیں، اتنے کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، میں نے دین کی بنیادی باتیں عرض کی ہیں۔ مسلمانوں کو انہی کی دعوت دینی ہے، انہی پر خود عمل کرنا ہے، انہی پر دوسروں کو عمل کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ اب ہم سے یہ باتیں تو ہوتی نہیں، اس سے آگے فضولیات میں چلے گئے۔ جو لوگ جن جماعتوں سے وابستہ ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور اپنی جماعت کی تشہیر پہ لگا دیا۔ جو کوئی کسی پیر سے وابستہ ہے اس نے سارا زور کس پر لگا دیا؟ اپنی گدی اور اپنے پیر کے تعارف پہ لگا دیا۔ اور کوئی کسی مسلک پر اتنا متشدد ہے، اس نے سارا زور کس پر لگا دیا؟ مسلک پر لگا دیا۔ حالانکہ سارا زور مسلمانوں نے بھائی کس پر لگانا تھا؟ دین پر لگانا تھا۔ جو باتیں میں نے عرض کی، اللہ کی توحید، رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی، پاکیزگی، اخلاق، شرافت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، مخلوق پر ترس کھانا، عدل، انصاف، ان چیزوں پر زور دینا تھا۔ اور میں نے یہ غور کیا جی، جہاں بھی دین پر زور دیا جاتا ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی، ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب ساڈے لوگ بڑے ڈاڈے نے۔ کیا؟ ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس میں سے کچھ یہ ہے، کچھ یہ ہے، کچھ یہ ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی بیان ہوتا ہے نا تو دھکے سے کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں انشاءاللہ دین بیان کروں گا۔ کیا بیان کروں گا؟ نہیں جھگڑا ہوتا، یہ میری ضمانت ہے، جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور واقعی وہاں کبھی کبھی میرا بیان ہوتا ہے، وہ چوں چوں کا مربع ہے، آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں سارا دن۔ آپس میں بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ لڑتے رہتے ہیں۔ کوئی دو چار بیچ میں کسی ایک جماعت کے، دوسری جماعت کے، تیسرا ادھر کا ہے، چوتھا ادھر کا، یہ بات کریں۔ میں نے کہا بھائی میں دین بیان کروں گا۔ میں کیا بیان کروں گا؟ دین۔ دین سے اختلاف نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جب دین کے دائرے سے باہر جاتے ہیں اختلاف وہیں سے ہوتا ہے، اختلاف وہیں سے ہوتا ہے۔ میں نے وہاں 3-4 باتیں جو دین کی بنیادی تھی، میں نے تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیان کیا۔ میں بیان کرنے کے بعد میں نے اگلے دن ان سے پوچھا، میں کہا ہاں بھائی میرے بیان کے بعد لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہا لگا نہیں جی بالکل سارے ٹھنڈے ہو گئے، کوئی نہیں لڑا آپس میں۔ اور یہی فرقہ واریت کا حل ہے۔ ہم کس کو لائیں؟ دین کو لائیں، جو دین کی بنیادی بات، اس پر لاتے نہیں۔ اور جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے جب اس سے باہر جایا جاتا ہے وہاں جھگڑا ہو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین میں کوئی تفرقہ کبر علی المشرکین، کافروں پر یہ بات بہت بھاری ہے، ما تدعوہم الیہ، کہ آپ ان کو بلائیں۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔